دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا جہاں میں خطا کو چھوڑ کر، حیران ہوں آج اپنی ہی حسرتوں پر راز، حیران ہوں آج اپنی ہی حسرتوں پر راز، ہر چیز مانگی خدا سے خدا کو چھوڑ کر۔ خدا نے یسوع مسیح کے پاک اور قدوس نام میں تمام آئزی ٹی وی کے ویورز کو گاڈ بلیس سیالکوٹ کے اس نئے پروگرام کے ساتھ پاسٹر طارق نصر کا سلام قبول ہو۔ اور جیسے کہ نظر آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے بہت ساری شخصیات کو آپ سے ملواتے ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق میڈیکل کے ساتھ ہو، ایجوکیشن کے ساتھ ہو، سیاست کے ساتھ ہو، شاعری کے ساتھ ہو، کھیلوں کے ساتھ ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ۔ تو خدا کا شکر ہے ہمیں بہت ساری فیڈ بیک ملتی ہیں، لوگ پروگرام کو دیکھتے ہیں، برکات پاتے ہیں، گواہیاں سنتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں خداوند کے خادم کو یہاں پر مدعو کیا ہے، اور خدا کا شکر ہے خدا نے اپنے بندہ کو بہت سارے توڑے دیے ہیں، ٹیلنٹ دیے ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ میری مراد پیارے بھائی جناب انور بھٹی صاحب سے ہے، جو کہ ایک مسیحی مذہبی شاعر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مبشرانہ انجیل کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشن ہاسپٹل سیالکوٹ میں ایز اے کلرک کی خدمت بھی سر انجام دیتے ہیں۔ بٹ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، سر ویلکم کرتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو صاحب۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے۔ جناب انور بھٹ صاحب کے ساتھ مل کے ہم دعا مانگیں گے۔ مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں آج کے اس خوبصورت سپہر کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دی۔ بے شک ہے خداوند تو روز روز ہمیں اپنی نعمتوں سے برکتوں سے نوازتا ہے۔ اے خداوند گزرے ہوئے سارے لمحات کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ان سارے پلوں کے لیے، ان ساری گھڑیوں کے لیے، ان ساری ساعتوں کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ بے شک ہے خداوند تو نے پچھلے وقتوں میں ہمیں سنبھالا، ہماری سہایتا کی، مدد اور رہنمائی فرمائی۔ آئندہ بھی اے خداوند تیرا پاک اور پوتر ہاتھ اپنے اوپر چاہتے ہیں، تیرا بڑا ہوا ہاتھ چاہتے ہیں، تیرا گہرا فضل چاہتے ہیں۔ اے خداوند تو ہمیشہ اپنے پروں کے سائے کے نیچے رکھنا۔ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں، آمین، ہاللیلویہ۔ تو جناب انور بھٹی صاحب، جیسے کہ خدا کا شکر ہے خداوند نے آپ کو یہ توڑا دیا ہے، تو کب آپ کے اندر یہ چیز اجاگر ہوئی کہ آپ نے محسوس کیا کہ میرے اندر شاعری کی یہ صلاحیت موجود ہے اور میرے اندر خدا نے ایک شاعر رکھا ہوا ہے؟ یہ کب آپ کو محسوس ہوا؟ خدایا تیرے قدوس نام سے آغاز کرتا ہوں، خدایا تیرے قدوس نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی پہ ناز کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ پر سب سے پہلے تو میں خدا ذوالجلال کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد آپ کا، اس ٹی وی چینل کا، آئزک ٹی وی کا، کہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا، مجھے ناچیز کو اس بڑا شرف بخشا کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا کہ میں یہاں پہ آ کے اپنا تعارف کروا سکوں، انٹرویو دے سکوں اور اپنی خدمات کے حوالے سے کچھ بیان کر سکوں۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا پورا نام انور مسیح بھٹی ہے۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے عبدالی جی، وہاں سے میرا خمیر اٹھا اور میں وہاں پلا بڑھا، میٹرک تک وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کب میرے دل میں یہ خیال اٹھا یا مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر جو شاعرانہ صلاحیت ہے وہ موجود ہے، بچپن سے ہی مسیحی خاندان اور ایماندار ہونے کے ناطے سے چرچ جایا کرتے تھے، اور وہاں جب گیت اور زبور گاتے تھے تو میرے اندر یہ بات ضرور آتی تھی کہ میں کچھ لکھوں۔ 14 سال کی عمر میں میں نے پہلا گیت لکھا، لیکن چونکہ گاؤں میں نہ تو کوئی اتنی موسیقی کے حوالے سے اتنی جانکاری ہوتی ہے اور نہ ہی اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی طرز بنا سکے یا کوئی ہمیں رہنمائی دے سکے۔ گو اتنی پختہ شاعری نہیں تھی، الفاظ اتنے پختہ نہیں تھے، تو بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ فلمی طرز کے گانے جو ہوتے تھے ان کے اوپر گیت لکھا کرتے تھے۔
تو شروع میں بس وہاں سے میں نے گیت لکھنا شروع کیے. اس کے بعد جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو میں خدا سے دعا کرتا تھا. کچھ گیت میں نے ایسے لکھے جو فلمی طرز کے نہیں تھے, تو میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ خدایا کبھی میرے لفظوں کو زبان ملے گی. تو ایک وقت آیا کہ خدا نے کچھ لوگ ایسے مہیا کیے, فراہم ہوئے, کہ جنہوں نے پھر میرے گیتوں کی طرزیں بنائیں اور ان کو گایا. پریز دی لارڈ, ہیلیلویا. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ تو بھائی انور صاحب, آپ نے ابھی تک کتنے گیت لکھے ہیں اور کس کس نے آپ نے گیت ابھی تک گائے ہیں؟ پر صاحب راؤنڈ اباؤٹ 150 جو سانگز ہیں, مسیحی سانگ ہیں, وہ میں نے ابھی تک لکھ چکا ہوں. اگرچہ کوئی اس کی کتابی شکل سامنے نہیں آئی, کوئی مجموعہ چھپا نہیں, تو بھی میرے پاس اس کا ریکارڈ سارا موجود ہے. سب سے پہلا جو گیت کسی نامور گلوکار پاکستان کے نے گایا وہ 2001 میں ہمیرا چنا نے گایا جی, اس کے ساتھ ٹرفینا ڈینیل نے گایا. یہ 2 گیت انہوں نے گائے ہمیرا چنا نے. ایک تھا اماوس کی راتوں میں چاند آ گیا ہے, زمانے میں ایک نور سا چھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کرے تاج پوشی شاہوں کے شاہ کی. جی, بہت باعث کا گیت. بالکل جی, یہ دونوں گیت انہوں نے گائے اور ٹرفینا ڈینیل نے ایک گایا تھا. میں پر صاحب یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیسٹ جو تھی, یا اس وقت سی ڈی کا بھی ماحول نہیں تھا, تو یہ کیسٹ میں 3 گیت میرے تھے اور 3 ڈاکٹر ڈینس آئزک کے تھے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے پائے کا نہیں یا ان کے برابر کا نہیں, تو بھی میری یہ خوش بختی ہے کہ میں ان کے ساتھ وہاں بیٹھا, اور پھر 3 گیت ان کے تھے اور 3 ہی میرے گیت اس کیسٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے ہمارے پیارے بھائی انور بھٹی صاحب کو یہ خدا نے توڑا بخشا ہے. اور ناظرین, یقیناً میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے اپنے بندہ کو ایک عقابی نظر دی ہے, اور یہ نہ صرف حالات کو مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ یہ کوئی بھی واقعات ہو اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں, اور خدا کا شکر ہے وہ الفاظ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں جو دلوں کو تازگی بخشتے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یاد رکھیے, الفاظوں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, الفاظوں کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ لفظوں کے اندر ایسی طاقت ہے کہ وہ مردہ میں بھی جان ڈال دیتا ہے. اور شاعری جب وہ دونوں میں تیار ہو جائے, جب کوئی اچھا اس کو موسیقار اس کو موسیقی دے, اور جب اچھا گلوکار گائے, تو یقیناً جو ہے پرستش جو ہے, ستائش جو ہے, یہ روحوں کو تازگی بخشتی ہے. تو بھائی انور صاحب, آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ جن کو خدا نے یہ توڑا دیا شاعری کرنے کا, تو جو روحانی مسیحی شاعری ہے اس کو کرنے کے لیے کن باتوں کو مد رکھنا چاہیے؟ پر سب مذہبی اور روحانی شاعری کرنے کے لیے سب سے پہلے علم الہیات سے واقفیت ضروری ہے جی, کلام خداوندی کا گہرا مطالعہ ہونا ضروری ہے. اگر نہیں تو پھر تک بندی ہوگی, شاعری نہیں ہوگی. بالکل صحیح. کہیں سے پکڑ کر کوئی جملہ آپ اٹھا لیں گے, کوئی آیت اٹھا لیں گے صرف اس کے ساتھ ملتی جلتی, تو یہ میرے خیال میں اچھی کوئی بات نہیں, یا کوئی پختہ الفاظ نہیں ہوتے, اور بس تک بندی ہے, شاعری نہیں ہے. اور روحانی شاعری کے لیے پہلے خداوند سے دعا کریں اور اس کے سامنے جھکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے. جہاں تک میرے اپنی ذات کا تعلق ہے, میں نے 3 سال کا جو ہے باقاعدہ ڈپلومہ بائبل مقدس کا کیا, تعلیم حاصل کی IGM سے, انٹرنیشنل گاسپل مشن سے میں نے 3 سال کا BTH کی ڈگری کی, پھر جا کے کہیں اس لائق ہوا کہ میں بائبل مقدس کچھ لکھ سکوں. ہالیلویا. تو بھائی انور صاحب, ایک اور بات یہاں پر کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگوں سے میں سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی یہ گیت مجھے خدا نے دیا ہے, اور مجھے کئی دفعہ لوگ گیت سنتے, بھائی صاحب یہ گیت مجھے خدا نے دیا, لیکن نہ ان کا کوئی قافیہ ہے, نہ ان کا کوئی سر تال ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو گیت خدا دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ تو باعث برکت ہوتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ گیت مجھے خدا نے دیا, تو کیا ہمیں ان گیتوں کے لفظوں کو بھی جو خدا جن لوگوں کو خدا نے برکت دی ہے, جو ہمارے استاد ہیں, اچھے شاعر ہیں, ہمیں ان کے ساتھ مشورہ کرنا, جو ان کو دکھانا چاہیے کہ تاکہ وہ دیکھیں کہ ہماری شاعری کے اندر بہتر طور سے اس کو بہتر کیا جا سکے؟ پر صاحب میں اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا, میں تنقیدی بات نہیں کروں گا بلکہ اصلاحی کروں گا ان تمام
شعراء حضرات سے جو خود ساختہ شاعر ہیں، یہ ہے کہ پہلے جس زبان میں آپ شاعری کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کی گرفت اور پکڑ بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ، بالکل صحیح بات، بالکل سیکولر ایجوکیشن جو ہے وہ پہلے آپ حاصل کریں، اور اس کے ساتھ پھر آپ روحانی جو تعلیم ہے وہ حاصل کریں، اور پھر کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر یہ سیکھیں جو فنی مہارت ہے، جو تکنیک ہے۔ آپ کو بحر کا نہیں پتا، وزن کا نہیں پتا، بحور اور اوزان جو ہے جب تک اس کی آپ کو مہارت نہیں، پھر وہ ردیف اور قافیہ ملانا جو ہے وہ تک بندی ہے، وہ تو کوئی بھی ملا لیتا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ اس کے الفاظ کی تکتی جب آپ کرتے ہیں پھر بات بنتی ہے کہ اگلے سامنے والے کو جب آپ شعر سناتے ہیں تو پھر واہ نکلتی ہے، نہیں تو پھر بات نہیں بنتی۔ صحیح بات، بڑی خوبصورت بات پیارے بھائی بھٹ صاحب نے کہی ہے کہ جیسے کہ بہت سے لوگ یہ آج ان کے اندر یہ چیز ہے کہ جب مجھے خدا نے یہ گیت دیے ہیں تو ضرور آپ استادوں کے ساتھ مشورہ کریں، ان کے پاس بیٹھیں اور سیکھیں۔ یاد رکھیں کوئی کام بھی سیکھنے کے بغیر جو ہے وہ انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں ضرور چاہوں گا وہ تمام ایسے بیٹے بیٹیاں جن کے اندر خدا نے توڑا رکھا ہے شاعری کرنے کا، آپ ضرور اچھے استادوں کے پاس بیٹھیے، ان کے قدموں میں بیٹھیے، ان سے سیکھیے تاکہ آپ بہتر سے بہتر طور سے خدا ان کے کلام کو سیکھیں، اور باقاعدہ علم الہیات کے مطابق جب آپ شاعری کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ جو لوگ گیتوں کو سنیں گے وہ شاعری کے الفاظ، وہ ساری گفتگو، وہ بات چیت جو ہے وہ آپ کے دلوں میں اترے گی، لوگ برکت پائیں گے۔ تو یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی انور صاحب کے جو اچھا ایک مذہبی مسیحی شاعر ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ جیسے کہ پرسم میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو اس کو دنیاوی جو علم ہے وہ آنا چاہیے۔ جی، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ دو بڑے نام یہاں پہ لوں گا میں، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، پرویز بزمی صاحب اور یوسف نیر صاحب، دونوں ہی میرے استاد ہیں۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر اصلاح اپنی کروائی ہے اپنے گیتوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے سیکھا بھی ہے کہ کیسے الفاظ کو جو ہے وہ ایک شکل دینی ہے، ایک پیرائے میں ڈالنا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ بائبل مقدس کلام خداوندی کا علم حاصل کریں، اور پھر کسی استاد کے پاس بیٹھیں، اور پھر زبان پہ جو ہے وہ غور کریں، تو تب وہ اچھی شاعری کر سکیں۔ تو میں چاہوں گا بھائی انور صاحب آج ہمیں آپ اپنی کوئی شاعری کے تعلق سے کچھ سنائیں تاکہ ناظرین سنیں اور برکت پائیں۔ ضرور میں سنانا چاہوں گا، ایک غزل کے چند شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اپنے چہرے کے اجالے سے منور کر دے، اپنے چہرے کے اجالے سے منور کر دے، دل تاریک کو میرے دل انور کر دے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میں کہ ایک قطرہ گمنام ہوں اس دنیا میں، میں کہ ایک قطرہ گمنام ہوں اس دنیا میں، میرے احساس کو چھو اور سمندر کر دے۔ اوہ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ تو کہ ہر چیز پہ قادر ہے مسیحا میرے، تو کہ ہر چیز پہ قادر ہے مسیحا میرے، مجھ گدا گھر پہ نظر کر کے تونگر کر دے۔ اور آخری شعر ہے کہ پھر مجھے کھینچ کسی درد بھرے رستے پر، پھر مجھے کھینچ کسی درد بھرے رستے پر، پھر میرے دل میں محبت کو اجاگر کر دے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت ساری خوبصورت شاعری، بہت خوبصورت الفاظ، اور ناظرین خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے شہر سیالکوٹ کی مٹی کے اندر یہ ہنر رکھا ہے، یہ برکت رکھی ہے کہ سرزمین کے اندر سے بہت سارے دیکھیں، جیسے ہمارا ایک بہت بڑا شاعر مشرق جناب علامہ اقبال صاحب وہ اس سیالکوٹ کی سرزمین سے ہیں۔ تو خدا نے شہر سیالکوٹ کو یہ برکت بخشی ہے کہ خدا نے سرزمین سے بڑے اچھے خدام اور سنگر اور شاعر اور سیاستدان کھڑے کیے ہیں، اور یہی اسی سیالکوٹ کی سرزمین سے مسیحیت کا آغاز ہوا ہے، اور خدا کا شکر ہے پورے ایشیا کے اندر انجیل کا پیغام یہاں سے پھیلا ہے۔ تو اپنا مبشر صاحب آپ باقاعدہ خدا کے کلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں مبشرانہ طور سے، اور آپ اس کے علاوہ آپ ایک بطور کلرک بھی کام کر رہے ہیں مشن ہاسپٹل کے اندر، تو یہ تمام خدمات آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ یہ خداوند کا فضل ہے، آپ کے سامنے ہے کہ صحت اچھی ہے، یہ خدا کی عنایت ہے مجھ پہ، کرم ہے اس کا۔ یہاں میں پر صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو سانگ میوزک منسٹری کے پلیٹ فارم سے میں نے بہت لکھا، آمین آمین۔ ان کے تقریباً ہر والیوم میں میرے 2-3 گیت موجود ہیں، بالکل صحیح بات، اور بہت سارے جو نادر ونسنٹ صاحب ہیں، چاند محمود صاحب ہیں، اور فرانسس فروز نے بھی میرا گیت گایا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میں جو زیادہ مجھے جو پروموٹ کیا ہے، میں یہ چاہوں گا یہاں پہ بابانگ دہل بات کرنا چاہوں گا۔
علانیہ کہ نیو سانگ میوزک منسٹری نے مجھے بہت پروموٹ کیا ہے شاعر کے حوالے سے، اور سب سے پہلا والیوم جو تھا ہمارا، اس میں تقریباً 7 گیت میرے تھے، کہ پورا والیوم جو ہے اس میں ہولڈ میرا تھا۔ تو میں شکر گزار ہوں جناب سہیل مسکین صاحب کا، جو نیو سانگ میوزک منسٹری کے چیئرمین ہیں، فاؤنڈر ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت پروموٹ کیا ہے شاعری کے حوالے سے۔ انسان کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اگر اسے موقع نہ ملے تو شاید وہ باہر نہیں آ سکتی، وہیں وہ زنگ آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو پر صاحب یہ میں چاہوں گا کہ شاعری کے علاوہ جو خدمات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مبشرانہ میں خدمت کرتا ہوں انجیل کی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا کام تھا جو شاید میری حیثیت نہیں تھی، لیکن خدا نے مجھے استعمال کیا، کہ بائبل بلیور منسٹری سیالکوٹ میں وجود میں آئی کچھ عرصہ پہلے۔ انہوں نے ایک کام کیا کہ 1870 میں 1870 میں جو ہنری مارٹن نے اردو ترجمہ کیا تھا پہلی دفعہ ہندوستان میں، ابھی پاکستان ہندوستان بنا نہیں تھا 1870 میں، تو نارتھ انڈیا بائبل سوسائٹی تھی مرزا پور میں، وہاں سے وہ پہلی دفعہ بائبل چھپی، اور جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے جو بائبل سوسائٹی کی، پاکستان بائبل سوسائٹی کی بائبل ہے، پر سب وہ 1915 کی ہے، اور وہ ریوائزڈ ورژن ہے۔ جو ایکچولی ورژن تھا، جو پہلا ورژن تھا اردو کا، وہ ہنری مارٹن نے کیا۔ وہاں 4-5 لوگ تھے، اس میں ایک شاعر بھی تھا، میں اس کا نام لوں گا، حسرت کے نام سے وہ شاعری کرتے تھے، تو وہ بھی اس میں موجود تھے ترجمہ کرنے میں، اور وہ ترجمہ ہمارے ہاتھ لگا، لیکن اس کا جو رسم الخط تھا وہ سندھی اور فارسی جیسا تھا، وہ پڑھنے کے لائق تھے، یعنی موجودہ دور میں اردو پڑھنے والے شاید اس کو نہ پڑھ سکیں، اور اس میں کچھ الفاظ ایسے تھے، آپ نے 4 نقطے کہیں بھی نہیں پڑھے، لیکن اس میں کچھ ایسے لفظ تھے جن کے اوپر 4 نقطے بھی تھے، تو میرے خیال میں موجودہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے دل میں یہ انسپائریشن تب آئی جب میں نے ایک میسج میں تیار کر رہا تھا کہ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، یا مردہ خداوند کی ستائش نہیں کرتا۔ میں نے جب اس کا انگریزی متن پڑھا تو مجھے کچھ ایسا لگا کہ اصل میں جو ستائش نہیں کرتا وہ ہے ہی مردہ، جو ستائش نہیں کرتا وہ مردہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ تو سارے کی سارے انگلش میڈیم پڑھنے والے ہیں، ان کو اردو پڑھنا اچھا نہیں لگتا، یا پسند نہیں، یا وہ رکھتے نہیں، تو اس کی وجہ بڑی مشکل ہو جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں کہ بائبل مقدس اردو میں جو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے بچے تو مشکل سے پڑھیں گے۔ تو پھر ہم نے مل کے دوستوں نے، میں یہاں ان کا نام لینا چاہوں گا، تصور سیمول پنڈیار، بہت بڑا نام ہے، میرے استاد بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، وہ پروفیسر ہیں، آج کل انگلینڈ میں ہیں، ان کے ساتھ آصف روبن صاحب ہیں، ندیم گوری صاحب اور عمران صاحب ہیں، یہ سب نے مل کے ہم نے وہ جو نارتھ انڈیا بائبل سوسائٹی میں جو پہلا ہنری مارٹن نے اردو کا ترجمہ کیا تھا، ہم نے اس کا رسم الخط چینج کیا، ترجمہ نیا نہیں کیا، ترجمہ وہی تھا، ترجمہ ہم نے وہی رکھا، لیکن صرف اس کا رسم الخط جو موجودہ نوری نستعلیق اس کو کہتے ہیں، جو موجودہ رسم الخط ہے، ہم نے اس کو، اور اس کے ساتھ ہم نے KJV کنگ جیمز بائبل ورژن جو ہے، اس کی عمر 1611 میں پہلی دفعہ یہ چھپی، یعنی آج 400 سال کے بعد بھی اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں۔ ان کا اعلان ہے کہ پوری دنیا میں جو مرضی اس کو چھاپے لیکن اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، تو اس کی صحت برقرار رہی 400 سال کے درمیان۔ ہم نے کیا کیا کہ اس کو پیرالل اگر میں دکھا دوں، یہ بائبل ہے جو ہم نے تیار کی، یہ انگلش اردو اکٹھی ہم نے جو ہے وہ تیار کی، تاکہ آئندہ آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں، جو بچے ہیں، وہ انگلش اور اردو دونوں مل کے پڑھ سکیں، آسانی سے ان کے جو کانسیپٹ ہیں، جو نظریات ہیں، وہ کلیئر ہو سکیں۔ تو یہ ایک خدمات میری یہ تھی، ان کی خدمات میں سے شاعری کے حوالے سے، اور یہ خاندان چھوٹا سا چلا رہا ہوں، ایک بیٹی ہے، یہ تو بھٹ صاحب بہت بڑی خدمت خدا ان کا شکر آپ نے کی ہے، اور یہ خدمت نہ صرف اس وقت بلکہ تمام جو جنریشن آگے آئیں گی ان کے لیے بھی تاریخ رقم کریں گے آپ، اور میرا ایمان ہے کہ یہ خدمات جو خدا کا بندہ کر رہا ہے، یقیناً یہ تمام خدمات خدا کے جلال کے لیے ہیں، اور آج جہاں پر ہمارے پیارے بھائی انور صاحب ایک اچھے مسیح شاعر ہیں، وہاں پر انجیل کا کام بھی کر رہے ہیں، اور خدا نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ تو بٹ صاحب یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا
کہ بہت دفعہ دیکھا گیا کہ جو بدعتی شاعری ہے یہ بہت زیادہ تر آج لوگوں کے گیتوں میں مل رہی ہے، تو ہم ان بدعتی شاعری کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ایسا پیمانہ ہے کہ ہم پرکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ گیت جو ہے بائبل کے بالکل ٹھیک ہے اور یہ بائبل کی تعلیم سیٹ کرے؟ پر صاحب یہاں پہ میں ایک آیت کوٹ کروں گا کہ ایمانداروں کو روحوں کو پرکھنے کا جہاں امتیاز دیا گیا ہے یا اختیار دیا گیا ہے، وہاں پہ ہم بدعتی شاعری کو بھی پرکھ سکتے ہیں اسی اختیار اسی اتھارٹی سے، کہ آیا یہ ایماندار نے لکھا ہے تو بائبل کی روح سے لکھا ہے یا اس نے اپنے دل کے خیالات جو ہے وہ لکھے ہیں۔ تو اگر تو اس کے دل کے خیال ہیں یا وہ کلام مقدس کے مطابق پوری نہیں اترتی تو وہ بدعتی شاعری ہے اور اس کو ہرگز اپنے کلیسیا میں اپنے خاندانوں میں گایا نہ جائے۔ پریز دی لارڈ۔ بڑی خوبصورت بات بھٹ صاحب نے کہی ہے کہ بہت سارے ایسے گیت ہیں جو علم الہیات سے ہٹ کر ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایسے تمام جو خدام ہیں، ایسے تمام شاعر حضرات جو سنگر بھی ہیں، جو ورشپر ہیں، گاسپل سنگر ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ جب بھی کبھی کوئی بھی گیت آپ گاتے ہیں اس کو دیکھیے کہ کیا اس کی شاعری جو ہے یہ بائبل مقدس کے عین مطابق ہے، کیا یہ شاعری علم الہیات کے پیمانوں کو پورا کرتی ہے، اس کے تقاضے پر پورا اترتی ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو میں ضرور چاہوں گا ایسے تمام گیتوں کو جو بائبل مقدس سے ہٹ کر ہیں اور جو ہمارے ایمان کے کہہ سکتے ہیں نفی کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی نفی کر رہے ہیں یا ہمارے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں، ایسے تمام گیتوں کو نہ صرف بلکہ آپ اپنے چرچز سے اس کو گانا بند کریں بلکہ دوسروں کو بھی آپ ضرور تعلیم دیجئے تاکہ بہتر طور سے وہ بائبل کے مطابق شاعری کر سکیں۔ تو میں چاہوں گا بھٹ صاحب آج بہت سارے لوگ جو اس وقت شاعر بھی ہوں گے، موسیقار بھی ہیں جو اور شاعری کرنے کو ان کے اندر پیشن شوق ہے اور جو غزلیں لکھتے ہیں، مسیحی گیت لکھتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، آپ ان کو آج کیا پیغام دیں گے اس پروگرام کے ذریعے سے؟ میں پر سب ان کو یہی پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے وہ سیکولر جو ایجوکیشن ہے، جو دنیاوی تعلیم ہے وہ حاصل کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ زبان کو جان نہیں سکتے۔ جب تک آپ اس زبان سے آشنائی حاصل نہیں کریں گے، واقفیت حاصل نہیں کریں گے تو ٹھیک الفاظ نہیں لکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر روحانی شاعری کرنا چاہتے ہیں تو پھر بائبل مقدس کو پڑھیں، آپ رہنماؤں سے سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اکرام جو ہیں ان سے جو فنی مہارت ہے شاعری کی وہ لیں تاکہ آپ کو بہور پر جو ہے وہ عبور ہو، تب آپ بہتر شاعر بن سکتے ہیں۔ تو بھٹ صاحب آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی میری ایک عدد بیوی ہے، اوشا اس کا نام ہے جی، اور ایک بیٹی ہے 19 سال اس کی ایج ہے اور وہ 4th ایئر میں ہے جی۔ اس کے ساتھ بیٹا ہے چھوٹا جو 17 سال کا ہے اور وہ FSC کر رہا ہے پری میڈیکل، اس کے ساتھ ساتھ MD کیٹ کی وہ تیاری کر رہا ہے۔ تو وہ یہ 2 بچے ہیں میرے، یہ سارا خداوند آپ کی فیملی کو برکت دے۔ اور آپ کیا چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا فیوچر میں چاہیں گے آپ کے بچے کیا وہ بھی شاعری کرے یا جو ان کے اندر خدا نے رکھا ہے ان کے لیے مقصد جو ویژن ہے خدا کا وہ پورا کرے؟ اور سب میرے دونوں بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاپا جی آپ کو شعر کیسے آتے ہیں؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے کہ جو انسان کی داخلی اور خارجی کیفیات و محسوسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان کو الفاظ کی شکل دینا یا اس کے پہرائے میں ڈالنا یہ فن ہے، لیکن جو خیالات آتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے وہ آپ کے اندر ڈالتا ہے، خیال کسی کی میراث نہیں، یہ خدا ہی دیتا ہے، یہ فن نہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی انور صاحب کے اس وقت آئزک ٹی وی کی خدمات جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ 24 گھنٹے یہاں پر آپ پیغامات سنتے ہیں، گیتوں کو سنتے ہیں، گواہیاں سنتے ہیں، تو آپ اس خدمات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پر صاحب وہی جملہ کہوں گا جو ہزاروں بار لاکھوں بار آئزک ٹی وی کے لیے کہا گیا کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھا۔ خداوند اس ساری ٹیم کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ وہ کام جو شاید بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن خدا نے اپنے بندہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا کہ اس کے حصے میں ہی یہ بات آنی تھی، اور آئی کہ اس نے پوری دنیا میں آئزک ٹی وی کے حوالے سے کلام کو پھیلایا۔ آج گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، گھر گھر جو ہے وہ خدا کے کلام کی منادی ہو رہی ہے، جے جے کار ہو رہی ہے، تو یہ آئزک ٹی وی کے حوالے سے۔ اور یقیناً ناظرین آئزک ٹی وی کی خدمات جو ہیں خدا کا شکر ہے کہ بڑی گواہیاں ملتی ہیں، اور بہت سارے ایسے دوسرے اقوام کے لوگ دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں لوگ آئزک ٹی وی کے اوپر پیغامات سنتے ہیں۔ اور میں ایک گواہی سن رہا تھا کہ
کہ غیر قوم کے لوگ سے میں نے گواہی سنی کہ ان کے گھر میں کسی بیٹی کو جو تھا وہ کینسر کا پھوڑا تھا، اور اس کو کسی نے کہا کہ آپ آئزک ٹی وی کے سامنے بیٹھو اور جیسے خدا کا بندہ دعا کرے گا آپ ہیل ہو جاؤ گے۔ تو جیسے وہ غیر مذہب کی جو ہماری مسلم بہن تھی وہ جب دعا میں بیٹھی آئزک ٹی وی کے سامنے، تو جیسے خدا کے بندہ نے دعا کی بیماروں کے لیے، تو مجھے گواہی ملی ہمارے محلے کے اندر کہ وہیں پر دعا کے دوران ہی اس کے کینسر کا پھوڑا پھٹا اور تمام جو مادہ تھا وہ ریلیز ہوا اور خدا نے اس بندی کو شفا بخشی۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند آئزک ٹی وی کے ذریعے سے زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے، بیماروں کو شفا بخش رہا ہے، اور یہ سارا جلال جو ہے یہ خدا باپ اور بیٹے ہم پاک روح کو دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ بٹ صاحب اس وقت بہت سارے جو ایماندار لوگ ہیں، مسیحی لوگ بھی ہیں، ہماری بیٹیاں، مائیں، بچے، بہن سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ان سب کو آج کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ آج اپنے گیت کے چند شعر میں ان کے سامنے پیش کروں گا جی کہ ایک وار دلوں پکار کے ویخ، ہاللویہ، ایک وار دلوں پکار کے ویخ چھڑ عرش نہ آوے تاں آکھیں اودے لہو دا تونبا لا کے ویخ مک روگ نہ جاوے تاں آکھیں۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ میں یہی کہوں گا کہ اپنے سارے ناظرین کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آئزک ٹی وی کے حوالے سے، اس کی ساری خدمات کے حوالے سے جو وہ کر رہے ہیں، اپنے سارے ان بچوں کو جو آنے والے ہیں، جو شاعری کا اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں۔ پر سب آج میں جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو میں اپنے ایک لکھے ہوئے گیت کے چند اشعار کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک وار دلوں پکار کے ویخ، ایک وار دلوں پکار کے ویخ چھڑ عرش نہ آوے تاں آکھیں اودے لہو دا تونبا لا کے ویخ مک روگ نہ جاوے تاں آکھیں۔ ہاللویہ، پر میں یہی کہوں گا سارے ویورز کو، سارے ناظرین کو کہ وہ اپنے اندر مسیح کی محبت کو ہمیشہ جو ہے وہ قائم رکھیں، اپنے ایمان کو قائم رکھیں، تو وہ ساری تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نجات پائیں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ خداوند اپنے خدا سے جڑے رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ میرا ایمان ہے ناظرین کہ آج اس پروگرام کے ذریعے سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی، اور آج کا یہ پیغام جو خدا کے بندہ نے دیا ہے، اس پیغام کی باتوں کو دلوں میں رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کی زندگیوں کے اندر 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل پیدا کر سکے۔ اور آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا ایک نصیحتی بات کہ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ ہمیشہ میں چاہوں گا دوسروں کو عزت دیجئے، دوسروں سے محبت کیجئے، دوسروں سے پیار کیجئے، دوسروں کے لیے دعا کیجئے، ان کو برکت دیجئے تاکہ آپ کی زندگیاں جو ہیں برکات سے معمور رہیں، اور بلا ناقد دعا کیجئے کیونکہ خداوند یسوع کی آمد جلد ہونے والی ہے، اس لیے ہمیشہ تیار رہیے، بلا ناقد دعا کیجئے اور خداوند کے نام کو جلال دیجئے۔ لہذا بٹ صاحب خدا آپ کو برکت دے، تھینک یو ویری مچ، اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ آج آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ سب کے لیے باعث برکت ہے۔ تھینک یو سر۔ سو ناظرین، ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی، سو تب تک اجازت دیجیے گا۔ گاڈ بلیس سیالکوٹ، گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، اینڈ گاڈ بلیس پاکستان۔